بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر عبد الگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آپ یہ سامنے کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں جب ناران کے سیاحتی دورے پر گیا تو مجھے یہ کچھ دیکھنے کو ملا۔ اس وقت یہ ہماری گاڑی ناران سے واپسی پر آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ لوہار بانڈا کا قریب کا مقام ہے، یہاں سے گزر رہی ہے۔ یہ موڑ جو ہے، اس موڑ میں آج سے 15 سال قبل ایک سرکاری گاڑی تھی جی ٹی ایس، جس میں تمام مسافر شہید ہو گئے تھے، حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ یہ وہ مقام ہے، اور سامنے جو اکا دکا دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دکانیں جس جگہ کو نٹنی پرانا نام تھا جو انگریز نے رکھا تھا، نٹنی کاغذوں میں بھی یاد چل رہا ہے، اور لوہار بانڈا اس کا موجودہ نام ہے۔ یہاں پر چند ایک دکانیں جو کلچ جمال ماری یا پیچھے جتنے بھی دیہات آتے ہیں ان کو مستفید کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مال مویشی لے کر واپس آ رہے ہیں، اور اب ہم دوبارہ آپ کو یہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ بٹا کنڈی کا وہ پسماندہ سا گاؤں ہے، بٹا کنڈی، اسی کے ساتھ اوپر لالہ دار بھی آتا ہے، اور یہاں کے یہ متاثرہ خاندان ایک مال مویشیوں کے لیے چارہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اور یہ سردی سے بچنے کے لیے بچے۔ یہ مقام جو ہے نا، اس کو باڑیاں کہتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، راجہ خالد۔ تو راجہ خالد بڑی سماجی اور والنٹیئر شخصیتیں، اچھے انسان ہیں، ان کی تعریف کی جائے تو کم ہے، ملنسار ہیں، مہمان نواز ہیں۔ اور یہ سامنے آپ کو سبزہ زار والا پہاڑ جو دکھائی دے رہا ہے، اس کو ہم شیڑھی کہتے ہیں، اور یہ کلسی ملماری سے بالائی کا پہاڑ ہے، اور اس کے بیک پہ ویسی منور آتا ہے، وادی منور جس کو کہتے ہیں۔ یہ سامنے پہاڑ وہ ہے، یہ میرا آبائی علاقہ ہے، ہوم اسٹیشن ہے۔ اس پہاڑ پر کئی دفعہ مجھے آنے جانے کا موقع ملا۔ یہ ہم پھاگل سے گزر رہے ہیں، اور کچھ لوگ گاڑیاں سڑک پر اس کی واش روم کر رہے ہیں، اس کو واش کر رہے ہیں۔ ہوٹلوں کا کام بھی تقریباً آف ہو چکا ہے، اور یہاں سے ہم نے کچھ فروٹ خریدا۔ دیکھیں کتنا فائدہ ہو گیا ہے سڑک کا، لوگوں کی خرید و فروخت کا عمل بھی جاری ہے۔ اچھا، یہ وہ علاقہ ہے بٹل کا، یہ وہ برساتی نالا ہے جو 2 ماہ قبل یہاں پہ ایک برساتی ریلا آیا تھا، اور ایک پرانا پل تھا یہاں پہ، اس پل کو باہر کر لے گیا۔ آج تک کیڈیے وغیرہ یا کسی محکمے نے اس نالے پر پل نہیں لگا سکا، اور یہ جو ملبہ اس وقت کا پڑا ہوا ہے، صرف یہاں سے یہ کیا ہے کہ گاڑیاں گزرنے کے لیے ملبے کو آگے پیچھے کر دیا ہے۔ تو اس جگہ کو کہتے ہیں جی بٹل۔ تو اس بٹل سے ہم جب گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بس کھڑی ہے، اور یہ کچھ شاہ آئے ہوئے ہیں فی الحال بھی اسٹڈی کرنے کے لیے۔ یہ سامنے ایک بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، عمارت بڑی خوبصورت ہے۔ یہ لاہور کا کچھ تاجر ہے جو اس نے اس جگہ کو خرید کر بنایا ہوا ہے اپنے رہنے کے لیے، سیزن میں جب وہ آتا ہے۔ تو جب بٹلوں سے ہم گزرے تو آگے ابھی تو یہ سیزن آف ہو چکا ہے، یہاں پہ آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں، فصلیں کاشت کرتے ہیں، اور ان کے مکانات ہیں۔ اب سردی کا سیزن چل رہا ہے، آہستہ آہستہ سردی کا آغاز ہے۔ یہ پتے بھی اب جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ دسمبر میں تو مکمل طور پر یہاں پہ برف کا سا سما ہوگا، لیکن اب سیزن میں اب ہر شخص کی توجہ جو ہے نا، کوشش ہے کہ وہ میدانی علاقوں کی طرف رخ کریں، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں اب برفباری اور سردی اب رہنا زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دریا کنار کے ساتھ ساتھ ہماری گاڑی جڑی ہوئی ہے، صبح سے 12 گھنٹے، 6 جانے کے لیے اور 6 آنے کے لیے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جی چٹا کٹھا۔ یہ کسی زمانے میں چند سال قبل یہاں پہ دن تیاڑے ایک فلڈ آیا، یعنی سیلابی ریلا آ گیا، اچانک اوپر سے پہاڑ پھٹا، آسمانی بجلی گری، اور نیچے جو سیاح تھے وہ اپنے خوش گپوں میں مصروف تھے، تو کئی گاڑیاں یہاں پر اس مقام پر اس ملبے کے نیچے دب گئی تھی۔ یہ اس وجہ سے زیادہ اس کو کہتے ہیں چٹا کٹھا مشہور ہے۔ اب یہ چھپرا ہے، چھپرا ایک دیہات ہوا کرتا تھا ناران کا، لیکن یہاں پہ اب انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سیاحوں کا رخ بھی یہاں ہے، بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں اور خوبصورت بلڈنگیں بن چکی ہیں، اس میں ضروریات زندگی کی تمام آسائشیں موجود ہیں، اور ان کے وسط سے یہ سڑک جو گزر رہی ہے، اس پر ہم یہ نظارے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھا رہے ہیں۔ تو یہ سمپل سادہ سی رپورٹ ہے جی، اس کے ساتھ ہم نے کوئی ایکسٹرا وہ نہیں لگایا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں A to Z ایسا ہی ہے،
یہ دکھانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ اب سیزن آف ہو چکا ہے اور یہ ناران جھیل سیف الملوک پر جو پل ہے اس پر سے ہم گزر رہے ہیں اور ساتھ ہی آگے سیف الملوک ہوٹل کے سامنے پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے اور اسی کے سامنے ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے برف نے۔ یہ حالیہ اسی ماہ کی برفباری ہے جو گزشتہ دنوں 1-2 دن بارش ہوئی تھی، اس سے یہ برفباری ہوئی ہے جی۔ ملینیم ہوٹل کے سامنے سے ہماری گاڑی گزر رہی ہے اور مال مویشی اب سڑکوں پر مٹر گشت کر رہے ہیں، ایک دو کا جیپیں کھڑی ہیں اور یہ سیزن میں یہ مقام دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ یہاں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہوتا ہے اور زندگی کی چہل پہل ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ سمٹتا جا رہا ہے۔ اکا دکا دکاندار، ٹرانسپورٹر، تاجر جو اپنی ضرورت کے مطابق یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جی۔ اب یہاں سے ہم ناران کے مین بازار سے ہم گزر رہے ہیں اور جیپ میں سوار ہوں اور یہ جیپ جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور یہ ناران کا پورا بازار ہم اپنے دیکھنے والوں کو، ڈی ایم ایم نیوز کے ناظرین کو دکھائیں گے۔ ناران یہ ایک سیاحتی زون ہے، یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں ہر سال آتے ہیں اور یہ انتہائی پرامن سیکورٹی کے حوالے سے علاقہ ہے اور آسائش بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور لوگ بھی خوش اخلاق ہیں، ملنسار ہیں، تعاون کرنے والے ہیں۔ یہ 26 اکتوبر کو یہاں پہ برفباری ہوئی تھی اور ہزاروں سیاح جب پھنس گئے تھے تو اس وقت بھی میں نے اس علاقے کی رپورٹنگ کی تھی۔ تو آپ اس عوام کا، ان لوگوں کا، ان تاجروں کا، ہوٹل انڈسٹری کا والوں کا یہ جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے رہائش خوراک فری کر دی تھی۔ یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے۔ تو آج 26 یہ وہی اکتوبر ہے اور 26 اکتوبر آج ہی کے دن یہاں پہ یہ برفباری سے بھرا ہوا تھا 2015 میں، لیکن آج ہی کے دن ہم یہ اب جہاں سے گزر رہے ہیں تو اس وقت برف نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اور موسم بھی صاف ہے، سڑک بھی کھلی ہے۔ یہ یہاں جہاں سے ہماری جیپ گزر رہی ہے، یہ اگلے سال یہاں پہ کیڈی نے آپریشن کیا، یہاں پہ بہت زیادہ تجاوزات تھی، ہوٹل تھے، تھڑے تھے، شیلٹر تھے، سب کا صفایا کر دیا۔ اب یہاں پہ میدان آپ کو نظر آئیں گے اور میں نے یہاں دیکھا کہ آس پاس یہاں پہ لوگ اب پلاٹنگ شروع کر رکھی ہے۔ تو یہ ناران سے بھی پیچھے کی جگہ، یہ مناظر میرا خیال ہے کیمرہ مین دکھا رہا ہے، یہ جو بستی ہے جو بہت زیادہ آبادی والی ہے، یہ جڑے ہوئے گھر ہیں اور یہ دریائے کنار کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں اور آگے کی طرف ہماری گاڑی بڑھ رہی ہے۔ یہ میرا خیال ہے تسلسل کے ساتھ یہ ویڈیو نہیں بنی، جہاں سے کوئی ملی اور آگے پیچھے کر کے اس کو اس طرح کیا ہے اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب ہی آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ میرا کیمرہ تھوڑا دھندلا ہو گیا، میرا خیال ہے سامنے سے سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں جس وجہ سے۔ اور یہ پی ٹی ٹی سی ہوٹل سے بیک والا علاقہ ہے، یہاں پہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے، یہاں سے کشتی رانی کا بھی سفر اپنے سیزن میں عروج پر ہوتا ہے، بہت بڑی تعداد سے مرد بچے خواتینوں کی ہوتی ہے، تو یہ علاقہ بھی مصروف ہوتا ہے۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں 26 اکتوبر 2022 ہے، اس میں اکا دکا یہ مویشی دمبے اور بھیڑ بکریوں والے اب رخ کر رہے ہیں میدانی علاقوں کی طرف۔ یہ ہری پور تک میرا خیال جائیں گے اور سردیاں یہ وہاں پہ گزاریں گے۔ یہ پھر آپ بٹا کنڈی کے یہ متاثرہ بچے دیکھ رہے ہیں، سردی میں یہ سورج کی دھوپ سیکھ رہے ہیں، اپنے کچے مکان کی چھت پر بیٹھے۔ یہ درمیان والا بچہ مجھے بتایا گیا اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور یہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جی یہاں پہ یہ اپنے کچے مکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انتہائی کرب کی زندگی ہے، زبو علی کی زندگی ہے، کچا مکان، خوراک، رہائش کی کمی، ہر چیز کی کمی، تو اس میں بھی میرے اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی۔